سائنٹیفک فیکٹس ان قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک میں موجود ان سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نازل کیے اور آج کے جدید سائنس نے انہیں ثابت کر دیا ہے۔ اور یہ حقائق نہ صرف قرآن کے الہی ہونے کی گواہی دیتے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے۔ کائنات کی ابتدا، بگ بینگ تھیوری۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ آیت بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے مطابق کائنات ایک واحد نقطے سے شروع ہوئی اور بعد میں پھیلتی چلی گئی۔ کائنات کی وسعت یعنی کہ دا ایکسپینشن آف دا یونیورس۔ آپ نے اپنے اسکولوں میں یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ برہمانڈ سمے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بات کو قرآن میں اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ قرآن کی سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آسمان کو طاقت کے ساتھ بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ وسعت یعنی کہ ایکسپینشن۔ جدید سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ کائنات مسلسل پھیلی جا رہی ہے اور یہ حقیقی 20ویں صدی میں معلوم ہوئی، جبکہ قرآن شریف نے اسے بہت پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ پانی میں زندگی کی تخلیق یعنی کہ کریشن آف لائف فرام واٹر۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ تمام جانداروں کی زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی اور پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ پہاڑوں کی جڑیں اور ان کا استحکام یعنی کہ دا رول آف ماؤنٹین۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 7 سے 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کہ کھٹے۔ اور آج کی ماڈرن سائنس جیولوجی یہ ڈسکورڈ کر چکی ہے کہ ماؤنٹینز کی ڈیپ روٹس اور یہ ماؤنٹینز اسٹیبلائز کرتے ہیں ارتھ کے کرش یعنی کہ ارتھ کے سرفیس کو۔ سمندروں کی تہہ اور تاریکی، ڈارکنیس ان دا ڈیپتھس آف دا اوشنز۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں کا ذکر کیا ہے۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ گہرے سمندر میں روشنی داخل نہیں ہوتی، یعنی کہ جب ہم سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں سن لائٹ نہیں پہنچتی اور اس لیے وہاں پر ڈارکنیس یعنی کہ تاریکی، اندھیرا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کی ہدایت۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 سے 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان کے چھتوں میں گھر بنا۔ اور آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ شہد کی مکھی ایک خاص نظم اور ہدایت کے تحت کام کرتی ہے جو اس کے حیرت انگیز زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں موجود یہ سائنس حقائق یعنی کہ سائنٹیفک فیکٹس اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف اللہ کی قدرت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ہمیں اپنے علم کو بڑھانے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔